ہم صاحب عرفان کی ذات سے محبت کریں یا اس کے عرفان سے؟ کسی صاحب عرفان کو صاحب عرفان سمجھنے کے لیے پہلے آپ کے پاس قوی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر قوی دلیل ہے تو وہ صاحب عرفان ہے۔ میرا خیال ہے کہ صاحب عرفان کو یہ ڈیوٹی ایلوکیٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو عرفان پہنچانا ہے۔ اس کے پاس ساری چٹھی آ جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی چٹھی ہے، بندہ تیار ہے، ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، تو وہ صاحب عرفان گیٹ پہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ وہ جو اسٹیشن پہ کھڑا ہے اسے لے کے آؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، سواری نہیں ملی؟ آنے والا کہتا ہے کہ گھوڑا تانگا خراب تھا۔ کہتے ہیں پھر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، تمہیں فیض دے رہا ہوں، بس ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جاؤ، فیض یافتہ ہو گئے۔ صاحب عرفان کے پاس ڈائری ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے، جس میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف جانا ہے، سلام کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ عرفان آپ کے اندر ہوگا، انہوں نے اوپر سے گرد و غبار صاف کر دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جا، اب اپنا آپ کھول، اپنی گرہ کھول۔ مطلب یہ کہ ہر ایک کی گٹھڑی میں لال ہے اور وہ کھولنے کا طریقہ بتا دے گا کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو۔ تو صاحب عرفان کے پاس آپ نے صرف پہنچنا ہے، وہاں عرفان لینے کا خیال مت کرو۔ یہ سوال بھی غلط ہے، وہاں اگر جانا ہے تو بے سوال ہو کے چلے جاؤ۔ اس کے پاس پورا ریکارڈ ہے اور پوری بات ہے، آنے والوں کی اور جانے والوں کی۔ کہتے ہیں کہ باب الشرک میں عرفان کا تقاضا بھی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنا، حتیٰ کہ آپ عرفان نہیں مانگنا، تو یہ شرک ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ تو مانگنا کیا ہے؟ اللہ۔ اگر جنت مانگی، حالانکہ یہ بھی تو مسلمانوں کو ملے گی، تو جنت مانگنا بھی منع ہے۔ تو جنت مانگنا، دنیا مانگنا، عرفان مانگنا، ولایت مانگنا، کلندری مانگنا، یہ مانگنا، وہ مانگنا، درجے مانگنا، سب باتوں کو چھوڑ دو، اللہ کا قرب کافی ہے۔ اب یہ سوال جائز ہے کہ یا اللہ دوریاں دور کر، یا اللہ تو ہمیں صاحب عرفان بنا یا نہ بنا، ہم تجھے پہچاننے کی خواہش نہیں کرتے، بلکہ تیرا قرب چاہتے ہیں۔ پہچاننے والے اور آ جائیں گے ہمارے بعد، ہم تو ماننے والے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہچان کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے پہچانیں کہ اس کی قدرتیں کتنی ہیں، وہ تو فلسفیہ کے پہچانیں گے، قدرتوں سے جانیں گے کہ سبحان اللہ، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانیں گے، اس کا قرب چاہتے ہیں، تو سجدے قائم رہیں اور سلامتیاں ہوتی رہیں۔ کیا اللہ کی سمجھ آئی؟ ہمیں کیا سمجھ آنی ہے؟ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم تو مانتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کو سمجھے بغیر مانتے ہیں۔ تو سوال کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت مانگیں، تو سب اللہ کا ہے، اللہ کو اللہ سے ہی مانگو، یہ ہے اصلی سوال۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ آئے، مولانا روم رحمت اللہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ مولانا رحمت اللہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کو غصہ آ گیا اور وہ گم ہو گئے، چلے گئے۔ تلاش شروع ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہے، کوئی کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے، کوئی کہتا ہے سال ہو گیا، ایک جنگل میں مل گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا، اتنے مہینے گزر گئے۔ شاہ شمس رحمت اللہ نے کہا میں تو تمہیں زندگی بھر تلاش کرتا رہا ہوں، تو دینے والا لینے والے کی تلاش میں ہے، لینے والا دینے والے کی تلاش میں ہے۔ سخی جو ہے وہ سخی کیسے بنے جب تک سائل نہ ہو؟ تو دونوں جو ہیں دونوں کی تلاش میں ہیں۔
اس لیے فکر نہ کرو، وہ دروازہ توڑ کے دے جائے گا اور کہے گا اٹھو، دیر ہو گئی، امانت قبول کرو، اور پھر وہ امانت دے جائے گا۔ اگر محرومی ہے تو پیر صاحب کا بیٹا بھی محروم ہو جائے گا، اس طرح صاحب عرفان کا بیٹا صاحب عرفان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ انتظار کرو اور توقع کرو، آپ کا حصہ آ رہا ہے۔ وہ شور مچاتا ہوا گھوڑے پر چڑھ کے آئے گا تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ شور مچا کے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، اس لیے آپ کا حصہ بالکل ہی خود بخود ہی آ جائے گا۔ یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ بہتے دریا میں بند صندوق کے اندر بچہ بن کے آ جاتی ہے۔ فرعون کی تقدیر دیکھو، فرعون کسی سے مر نہیں سکتا، فرعون کو کون مارے، لیکن چھوٹا سا صندوق اور بچہ اسے مار گیا، اس کے پرزے اڑا دیے۔ تو تقدیر اس طرح آتی ہے، یہ اللہ کے کام ہے، آپ دیکھتے جائیں، بس آنے والا آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ وہ ایسے آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی کچھ دیکھا ہے کہ آنے والا رکتا نہیں۔ جس طرح موت اٹل ہے اسی طرح تمہارا حصہ اٹل ہے، وہ اٹل ہے اور آ کے رہے گا۔ چھوٹی سی بات کے اندر دینے والا دے جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا، اس کے گھر کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، باہر گیٹ کو بھی تالا لگا ہوا ہے، وہ آدمی عرس پہ چلا گیا، بابا صاحب رحمت اللہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ یا داتا صاحب رحمت اللہ کے وہاں کسی نے اسے کچھ نہیں کھلایا، رش بہت تھا، اس نے کہا، کسی نے کہا ہی نہیں کہ چاول ہی کھا لو، گلا کرتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ گھر چلے، میرے سامنے اس نے دروازہ کھولا، بڑا گیٹ، پھر دوسرا گیٹ اور پھر تیسرا تالا، اندر میز پر گرم گرم چاولوں کی پلیٹ تھی۔ تو کیا اس کو دروازوں کی کوئی رکاوٹ ہے؟ وہ جب چاہے جہاں چاہے اس کا حصہ پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یوں واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آدمی برا ہے جو جھگڑا کر کے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اگر جھگڑے میں تعلق نہ ٹوٹے تو یہ جھگڑا نہیں، یہ ناز و ادا ہے۔ اگر تعلق ٹوٹنے کی بات آئی ہے تو یہ ناز و ادا نہیں ہے بلکہ یہ جھگڑا ہے۔ بس اگر تعلق قائم رہے تو جو مرضی جھگڑا کرو۔ بزرگوں کے ساتھ ایسے جھگڑے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، بشرط کہ ان کی بزرگی قائم رہے اور آپ کے پاس ادب رہے۔ اب یہ جھگڑا نہیں ہے بلکہ ناز و ادا ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، وہ دے کے رہے گا اور بات کو وہاں پہنچائے گا جہاں نہیں پہنچ سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ تعلق قائم رہے، تو یہ فرق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گستاخی اور بے باکی میں کیا فرق ہے؟ گستاخی تعلق توڑ دیتی ہے اور بے باکی تعلق قائم رکھتی ہے۔ بے باک ہونا جائز ہے، گستاخ ہونا جائز نہیں ہے۔ رجوع اللہ کے بارے میں سمجھا دیں۔ رجوع اللہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے، تو رجوع اللہ ایک عمل ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی کوشش ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رجوع اللہ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا۔ تو دو طریقوں سے لوگوں نے سفر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رجوع اللہ ان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے، اس کا نام ہے رجوع اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ رجوع اللہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے، حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے، صرف بدی نہیں کی ہے، تو بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی تو نہیں کی گئی۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی پازیٹیو مثبت عمل ہے، اور یہاں یہ انسان نیگیٹو منفی سے بچا ہے۔ یہ جو نیگیٹو منفی سے بچنا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع دنیا کم کر دیا جائے، پھر خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع اللہ ہو جائے گا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے کہا ہے کہ بلیا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تے ادھر لاؤنا۔ وہ جو بلے شاہ رحمت اللہ کے پیر تھے وہ پنیری لگا رہے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ رب کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟
رب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر سے پنیری اٹھا اور ادھر لگا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے کہا دنیا سے دل ہٹا اور ادھر لگا دے تو خود بخود ہی رب مل جائے گا۔ کیا کمال کی بات ہے! اللہ کی کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو ہر چیز جلدی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ اتنا مقدس ہے، اتنا بلند ہے، اتنا ماورا ہے، اتنا جمال ہے کہ آپ کے خیال سے باہر ہے۔ لا مثال اللہ، لا مثل اللہ، کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، بس لا شریک ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے، یہی مچھر مکھی پیدا کرتا ہے۔ اب اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔ پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ اللہ یہ سب کچھ بناتا ہے اور پھر پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے دشمنوں کو بناتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں فاقہ دیتا ہے۔ کہتا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ تم سے کرتا ہے مگر پیسے کافروں کو دیتا ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کریں تو پھر آپ کو رجوع اللہ سمجھ آ جائے گا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر دیکھو، سیر کرو، لیکن ایک انداز سے تو اس دنیا کے اندر جاؤ۔ مثلا شاہی قلعہ جا کے دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ ویرانیاں چھوڑنے والے کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ذل سبحانی، آن جہانی، سارے فانی کے فانی چلے گئے اور ویرانے چھوڑ گئے۔ اب دیکھو کیا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو عبرت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اگر آپ فنا کو دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز فانی ہے سوائے رب کے چہرے کے جو جلال و اکرام والا ہے۔ فنا کی دنیا میں جو چیز فنا نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا تقرب ہے اور اس کو دوام ہے۔ تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو۔ جب آپ یہ پہچان لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ فانی دنیا کو دیکھو، یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال میں ہر چیز چلی گئی، باقی کون رہ گیا؟ صرف اللہ کا نام۔ تو یہ رجوع اللہ ہے۔ اس کا ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ دنیا کو موت کے شکنجے اور موت کے پنجے اور موت کے منہ میں ہمہ وقت دیکھنے والا رجوع اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جس پر فنا کا عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جس آدمی پر فنا کا عرفان ہو جائے کہ میں فنا دیکھ رہا ہوں تو اس آدمی پر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو کسی ایک آدمی کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کر جائے اور ہمیشہ کے لیے کر جائے تو یہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے۔ چاہے وہ اس کی ماں ہو تو اس کی پوری اطاعت کر جاؤ اور اس میں محو ہو جاؤ۔ کوئی آدمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے تو یہ رجوع اللہ ہے۔ رجوع اللہ جو ہے وہ رجوع الامر اللہ ہے، یعنی اللہ کے کسی حکم کی طرف رجوع کرنا۔ کوئی ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی، کبھی وہ آپ کے قابو آ جائے تو آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو اور یہ کہو کہ میں جو یہ معاف کر رہا ہوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر معاف کر رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو آخری مارکے میں معاف فرما دیا تھا۔ لہٰذا اسے کہو کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کوئی کام جو آپ نہ کر سکتے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کر جائیں تو آپ کو رجوع اللہ مل جائے گا۔ رجوع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ رجوع اللہ ہے۔ رجوع القرآن جو ہے تو یہ رجوع اللہ ہے۔ اگر آپ نے فنا کا عمل دیکھا ہے تو یہ رجوع اللہ ہے۔ عبرت دیکھنے کے لیے صرف سیر کرو تو یہ رجوع اللہ ہے۔ اللہ کے نام پر اللہ والوں کی طرف سفر کرنے کی آرزو اور جذبہ جو ہے یہ رجوع اللہ ہے۔
عبادت میں محو ہو جانا جو ہے یہ رجوع اللہ ہے، تو یہ سارے رجوع اللہ ہیں، یا پھر دنیا کی باتوں سے دل ہٹا لینا رجوع اللہ ہے۔ زباد شاہ و گدا فارغم بحمد للہ، یعنی میں بادشاہ اور گدا دونوں سے فارغ ہوں، تو یہ رجوع اللہ ہے۔ تو رجوع اللہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ رجوع دنیا کم کر دیں یا اللہ کے نام پر کسی ایک کام میں اتنا انہماک پیدا کر لو کہ غیر خیال کوئی نہ ہو اور اسی کے اندر آپ کا خیال ہو، ہمہ حال آپ اس کے ساتھ مصروف ہو جائیں، تو پھر رجوع اللہ ہو جاتا ہے۔ تو رجوع اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا کے ساتھ رجوع کم کر لو، چاہے فرائض ہی ہوں۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ فرائض ہیں، یہ دنیا ہے، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو یہ ہوتا رہے۔ یہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، سارے واقعات پر اللہ فضل کرتا ہے اور وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اللہ کی طرف کسی ایک کام میں محو ہو جاؤ، یا پھر ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا کہنا اللہ کے حکم کے مطابق ماننا شروع کر دو، پھر وہی شخص آپ کو رجوع اللہ بتائے گا۔ رجوع اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایک عمل مثلا خیرات ہو شروع کر دو، ڈیولپ کر دو، چلتے چلے جاؤ، اور پھر اس کے اندر آپ کو اللہ کا کانسیپٹ پورے کا پورا مل جائے گا۔ کوئی سا ایک کام اللہ کے نام پر شروع کر دو، مثلا اللہ کے نام کا ایک پودا گھر میں لگا دو اور ہمیشہ اس کو قریب سے دیکھتے جاؤ۔ عین ممکن ہے، یہ بعید نہیں کہ کبھی وہ پودا بول پڑے۔ یہ آپ کی کنسنٹریشن کی بات ہے، ورنہ تو ایسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں ہونا۔ تو کوئی سا ایک کام آپ اللہ کے نام پر کرو۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، پیر کے پاس چلا گیا، 20 سال جاتا رہا، کوئی کام ہی نہیں ہوا، جاتا رہا چلتا گیا، آخر وہ خود بخود ہی رجوع اللہ بن گیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رجوع کرے تو آپ رجوع اللہ کر سکتے ہیں، خود بخود نہیں کر سکتے۔ تو وہ رجوع کرائے تو کر سکتے ہو، رجوع اللہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرائے، اور جب وہ کراتا ہے تو رجوع اللہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ اس نے خود بخود کرانا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کی مرضی ہے تو کرا دے گا۔ اس نے اگر رلانا ہے تو چھوٹی سی بات پر رلا دیتا ہے، اور کبھی آنسو خشک کر دے تو سارے مر جائیں تو رونا نہیں آتا، یعنی سارے بڑے مر گئے اور پھر سارے ہی مرتے گئے مگر رونا نہیں آیا، اور جب رونا آتا ہے تو صرف بچے کی بات دیکھی تو رونا آ گیا۔ وہ اگر رلانا چاہے تو اتنی سی بات سے رلا دے، اور ہنسانا چاہے تو اتنی سی بات سے ہنسا دے، اور اگر ایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کرا دے تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت تک سجدہ ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہوں، تم آ نہیں سکتے۔ کیا ہے کہ تم خود آ نہیں سکتے بلکہ ہم لاتے ہیں۔ تو اندھیرے سے روشنی میں کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ اگر اللہ لے آتا ہے تو لے آئے گا، پھر تو خیر ہے۔ اب اپنا پچھلا ریکارڈ دیکھو۔ میں نے پہلے مچھر اور مکھی کا ذکر کیا تھا، تو مچھر اور مکھی، چھپکلی، چوہے بنانے والے نے آپ کو انسان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے ان چیزوں کو، اور اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ بڑا مہربان ہے، اور ہمیں انسانوں میں اچھا انسان بنایا تو وہ اور بھی مہربان لگتا ہے۔ یہاں سماج کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مگر اس نے آپ کو آسودہ حال بنایا، اور کچھ مرتبہ بھی دیا، کچھ رینک بھی دیا، کچھ ریکگنیشن بھی دی، کچھ پہچان بھی دی، اور آپ کو ذہن اور دماغ دیا، اور کچھ آپ کو عرفان ہوا، دل بھی دیا، گھر والوں کا تعاون ملا، بچوں کا، اولاد کا، بیوی کا۔ تو یہ اچھا ہوا کہ اللہ نے مہربانی کی۔ پھر اس نے آنکھیں دی، بینائی دی، بڑی مہربانی کی، اور اس دین میں آپ کے مانگے بغیر اس نے داخل فرما دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیا آپ کو۔ بہت مہربانی کی،
اور پھر آپ کو اپنے اور کتنا قریب کرے۔ تو ان پچھلی باتوں کا شکریہ ادا کرو تو اگلا سفر خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ مہربانی کرتا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اس کی مہربانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کیا ہوتی ہے۔ مہربانی تو وہ ہے جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ مہربانی تو آپ کے ساتھ ہے، یعنی اس مہربانی سے تو آپ بیٹھے ہیں، تو اسی کو مہربانی کہتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خود لیے بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں، تو وہ خود آپ مہربانی کر رہا ہے۔ جب وہ مہربانی کرے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اس لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی تلاش کرنے والا کام نہیں ہے۔ آپ توجہ کو خود تلاش نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے۔ تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ اللہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ قریب کی بات ہے۔ اپنے آپ کو آپ پالش کریں، تنہا بیٹھیں، غور کریں، فکر کریں تو اللہ خود بخود ہی آپ کے قریب آ جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں تمہاری سانسوں کے اندر ہوں، شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ بندے سے دور ہے لیکن شہ رگ سے قریب ہے۔ کبھی آپ اپنی شہ رگ کے پاس بیٹھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ ڈھونڈنے نکلو تو کائنات بڑی وسیع ہے، اور اگر آپ توجہ میں بیٹھو تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارا حال ہے، چھوڑتا تو ہے نہیں آپ کو، اس لیے آپ کا صرف انداز ہی اللہ کی توجہ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی دنیا سے الگ کر کے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر کبھی ایک طرف بیٹھ جایا کرو، غور کیا کرو، توجہ کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دوڑنے سے نہیں ملتا۔ ایک آدمی وطن چھوڑ کے چلا، کہتا تھا ادھر حالات اچھے نہیں ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اپنے درویش سے ملا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ درویش کہتا ہے اچھا، جس وطن جا رہے ہو اس کے اللہ کو میرا سلام کہنا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ درویش نے کہا اگر اللہ ایک ہی ہے تو پھر ادھر تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہاں کیوں جاتا ہے؟ تو یہاں اطمینان سے بیٹھ کے کام کر۔ اللہ جو ہے وہ سفر کرنے والے کسی مقام کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کیا ہے؟ کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ تیرے حال کا نام ہے۔ تیری مسافرت کا نام نہیں ہے، تیرے کسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ تیرے حال کا نام ہے۔ وہ چاہے تو از خود اپنا جلوہ دکھا دے، چاہے تو تلاش کرنے میں مدتیں گزر جائیں اور نہ ملے، کبھی چاہے تو سونے والے کو دے دے اور کبھی جاگنے والے کو محروم رکھے، تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے، اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے۔ شیطان کی، ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ساری غرق ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، اور جب غلطی ہو گئی تو اس وقت اسے توبہ کا تصور نہیں دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی اور توبہ کا تصور ساتھ ہی دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دانا تھے تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ معافی دے دے، پھر خیریت ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ پھر واپس آ جانا، اور شیطان کو بحث میں ڈال دیا۔ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا، کیونکہ گمراہی تو تھی نہیں اس سے پہلے۔ تو یہ ایک راز ہے کہ اس کی کروڑوں سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ اسلام سے قبل کا معاشرہ تباہ حال، آزردہ حال، پریشان حال، بلکہ بڑا برا حال، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ماحول کو تباہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بڑا ظالم معاشرہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کی بجائے کہا کہ ان کے برے حال ہیں تو ان پر سب سے بڑی رحمت بھیج دی جائے۔ پھر اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، تو اللہ نے تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی۔ اس لیے کبھی جب ہم تباہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو تلاش کی دعوت نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ تلاش چھوڑ دو، کیونکہ آپ عام طور پر غلط تلاش کرتے ہیں، تو آپ خواہش بھی چھوڑ دو اور تلاش بھی چھوڑ دو، صرف بیٹھ جاؤ، پھر دیکھو وہ آپ خود بخود چل کے آ جائے گا۔ وہ تو تمہیں جانتا ہے، اور تم کہاں جاؤ گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا نہ ہو، وہ تو ہر جگہ ہے، پھر بتاؤ کہ وہ کہاں نہیں ہے۔ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو۔ اب یہ ایک مقام ہے، آپ اپنے دل کو کعبہ بنا کے دیکھو تو صحیح، تو اس کو کعبہ بناؤ، وہ آپ کے اپنے اندر ہے،
اب اس کو ذرا پکارو تو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہ مقید نہیں ہے، حلول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہے بھی صحیح لیکن نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس میں احتیاط چاہیے، بہت ساری احتیاط چاہیے، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، یہ اور مقام ہے۔ اس میں بہت پاکیزگی اور تقدس کی بات ہے۔ اس میں سانس بھی آہستہ لینے والی بات ہے، آواز بھی اونچی نہ ہو، ورنہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کی توجہ کے یہ طریقے ہیں۔ آپ دنیا کی توجہ کم کر دو تو کام آسان ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی توجہ اور مہربانی فرمائے گا۔ یہ دیکھو کہ توجہ اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد کیا ہے۔ کہیں آپ نے اس سے کوئی کام تو نہیں لینے، کام نہ لینا اس سے، بس یہ بات یاد رکھنا، بلکہ توجہ برائے توجہ ہو، عبادت برائے عبادت ہو، قرب برائے قرب ہو، اور تقرب برائے تقرب ہو۔